أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسل اس کائنات کے اندر مبعوث کیے ہیں۔ وہ تمام کے تمام انبیاء اور رسل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، لاڈلے اور پیارے تھے۔ انہی میں سے ایک اللہ کے پیارے نبی، پیارے رسول، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں کثرت سے تذکرہ ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بعد میں آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت بعد میں آنے والے تمام لوگوں، تمام جنوں، تمام انسانوں اور تمام امتوں کے لیے اس کی پیروی اور اتباع کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اور شرک جیسی نحوست سے لوگوں کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلانے کے لیے اور شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ ان کی ساری زندگی قربانیوں کی نظر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کچھ باتوں کے ساتھ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنے کا حکم دیا
دوسرا کام کرنے کا حکم دیا، ہجرت کرنے کا حکم دیا، اولاد نہ دے کے آزمایا، پھر اولاد بڑھاپے میں دے کے پھر آزمایا، کبھی باپ کو دعوت دے کر اور باپ نے جب گھر سے نکالا پھر آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا۔ لون صاحب جنریٹر نہیں چل رہا؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کر کے دکھا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کو پورا کر دیا، ہر امتحان میں، ہر بات میں، ہر حکم میں پورے اترے، تو مالک کائنات نے اعلان کر دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ہمارے پیارے ابراہیم، آپ نے تو سارے احکامات نہ صرف مانے بلکہ اعلیٰ درجہ اتم کر کے دکھائے، ہم آپ کو ساری کائنات اور انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی امامت آئے گی، امامت، رسالت، نبوت، کیا میری اولاد میں بھی یہ چیز آئے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا امامت کا وعدہ فرما برداروں کے لیے ہے، مطیع کے لیے ہے، مسلموں کے لیے ہے۔ جو ظالم ہوں گے، رب کے نافرمان ہوں گے، چاہے آپ کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ امامت کا وعدہ نہیں کرتے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرکز بنا دیا اور امن کا گہوارہ بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جاؤ جب بھی طواف کرو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، نفلی ہو، طواف وداع ہو، کوئی بھی طواف ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے 2 رکعت نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا سیدنا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ آپ ہمارے گھر کو، بیت اللہ شریف کو صاف کرو، صفائی کرو، اس کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا کی، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھل عطا کر، رزق عطا کر، ان کو رزق اور پھلوں کی فراوانی میں اللہ تعالی فراوانی عطا فرما، آسائشیں عطا فرما۔ جو ان میں سے ایمان والے ہیں، اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، مالک نے فرمایا جو کفر کرے گا اس کو میں دنیا میں تو کچھ مہلت، سامان، فائدہ زندگی کا دوں گا، لیکن آخرت کے اندر میں اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کروں۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے پروردگار سے 3 دعائیں کی ہیں. ربنا تقبل منا، اے مالک کائنات، اے ہمارے پروردگار، اس عمل کو بیت اللہ کے بنانے کو ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، دعاؤں کو سننے والے بھی آپ ہیں اور راز اور غیب جاننے والے بھی آپ ہیں. دوسری دعا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار اور مطیع بنا لے. ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا مطیع بنا لے، ہم کو مسلم بنا لے، ایک بنا لے، نیک بنا لے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں حج کے طریقے اور اپنی عبادت کے طریقے سکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ قبول بھی تو ہی کرتا ہے، رحم بھی تو ہی فرماتا ہے. تیسری دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ اس مکہ کی بستی میں رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیجئے جو آپ کی آیات کو ان پہ تلاوت کریں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں. پھر مالک کائنات فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے چند اوصاف ذکر کیے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے صرف اور صرف وہی بے رغبتی اختیار کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو صرف وہی چھوڑے گا جو بے وقوف کم عقل ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ ہیں جن کو ہم نے دنیا کے اندر ساری کائنات کی امامت کے لیے منتخب فرما لیا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر ابراہیم علیہ السلام نیکوکار لوگوں میں شمار ہوں گے. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب مالک کا حکم آیا اے ابراہیم مطیع ہو جائیے، فرما بردار ہو جائیے، مسلم بن جائیے، رب کے فرامین کے سامنے جھک جائیے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں. جب رب نے کہا اسلم، ابراہیم آپ مطیع ہو جائیں، فرما بردار ہو جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا اے پروردگار تو نے کہا اسلم، ابراہیم کا جواب ہے اسلم تو، اللہ تو نے مطالبہ کیا ہے کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں، لے میرے مالک تیرا آرڈر آیا ہے، ابراہیم تیرا مطیع اور فرما بردار بن گیا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ، اور ابراہیم علیہ السلام جب اس کائنات سے گئے اس سے پہلے اپنے بیٹوں اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے، ان کے پوتے
سیدنا یعقوب جب اس دنیا سے گئے اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے گئے، ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کو چنا ہے، وہ دین توحید کا دین ہے، وہ دین شرک سے بیزار ہے، وہ دین سنت کا دین ہے، وہ دین آسمان سے آتا ہے، وہ دین زمین پر پرورش، وہ دین زمین پر اس کی کیاری، اس کی پنیری نہیں لگائی جاتی، بلکہ وہ دین اللہ کی آیات کی صورت میں، الہام کی صورت میں، وحی کی صورت میں، انبیاء کے پیغام کے ذریعے آسمان سے آتا ہے۔ وہ دین یکتا دین ہے، وہ اکیلا دین ہے، وہ سچا دین ہے۔ اس دین میں شرک نہیں ہے، بدعات نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، اس میں طرح طرح کے بت نہیں ہیں، قبروں کی پرستش نہیں ہے، اس دین میں آستانوں پہ جا کے اپنی جبین نیاز کو رگڑنا نہیں ہے، اس دین پر ہمیشہ قائم رکھنا، اور جب بھی مرنا مسلمان مرنا، مطیع مرنا، فرما بردار مرنا، جب بھی تمہیں موت آئے توحید کی حالت میں آئے، تمہیں شرک کی حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رب نے اس طرح بھی کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے، سورہ مریم ہے، مالک ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے پیغمبر آپ کتاب قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ کیوں تذکرہ کریں؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام بہت ہی سچے اور اللہ کے نبی تھے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت ہی سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، دعوت کا آغاز کیا ہے، جب اپنے باپ کو کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ باپ نہیں تھا، چچا تھا، ان کو قرآن سے زیادہ پتہ ہے، یہ قرآن مجید کی عربی عرب سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا۔ لوگوں نے سوچا اور کہا کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ کوئی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیسی بات ہے؟ ہم تو اس ڈیری والے کو، قبر والے کو، کسی ولی کو جو عام انسان ہے، نبی پیغمبر نہیں ہے، ہم تو اس کو بھی حاجت روا مشکل کشا کا درجہ دیتے ہیں۔ ہم تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ بندہ قبر میں جائے گا، غوث پاک کا غلام ہوگا، اور فرشتے منکر نکیر سوال کریں گے، ادھر سے غوث پاک نمودار ہوں گے، اور فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لیں گے، میرے غلام سے، میرے مرید سے سوال کرنے کے لیے آئے ہو، جاؤ پہلے میرے ایک سوال کا تم جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ کہا جب آدم علیہ السلام کو رب نے بنانے کی بات کی تھی تو تم فرشتوں کو اللہ نے بتایا تھا کہ میں جانشین خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ یہ خون بہائے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ زمین کا فساد کرے گا زمین میں جا کے۔ حالانکہ اس آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بھی تھے، ولی بھی تھے، صدیقین بھی تھے، شہداء بھی تھے، تم نے سب پر قتل و غارت اور فساد گری کا الزام لگا دیا تم فرشتوں نے۔ فرشتے منکر نکیر پریشان اور اس طرح تھر تھر کامتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ ایسی کام کلیاں تے نہیں سی کیتا، یہ دے جبریل، میکائیل، اسرافیل سارے پیغمبر فرشتے تھے، تو پھر اسی سانو مہلت دیو تے اسی پوچھ کے آنے انہاں کولوں، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ پوچھنے کے لیے گئے، سارے فرشتوں سے پوچھا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا، فرشتے اکٹھے ہو گئے، آپ نے رب سے رجوع کی،
رب نے کہا تمہیں پتا ہے کہ جس نے تم سے سوال پوچھا ہے وہ کون ہے؟ نہیں، وہ عبد القادر جیلانی غوث ہے، غوث اعظم ہے لوگوں کا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہا سارے فرشتوں سے رب نے کہا جاؤ عبد القادر جیلانی کے پاؤں پکڑ لو، اس سے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنے کے لیے آئے، پیر صاحب نے کہا ایک شرط پہ معافی دوں گا۔ کیا شرط ہے جی؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ میرا جو بھی مرید مر کے قبر میں آئے آپ اس سے یہ سوال نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بڑی سوکھی معافی لگ دی پی پیر صاحب ٹھیک ہے۔ اب عقیدہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے بیان ہو رہا ہے۔ جاؤ، جب آپ نے غوث اعظم کو اپنا پیر پکڑ لیا تو کوئی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا وعدہ غوث اعظم نے پہلے ہی لے لیا ہے، اب تم مر کے جاؤ، تم سے منکر نکیر قبر میں سوال نہیں کر سکتے۔ یار لائٹ گئی ہے، میری آواز تے آ رہی ہے نا؟ آتے پھر بولو۔ ہاں جی، پریشان کیوں ہوندے ہو؟ پہلے دور ہی چاہیے تو 50 سال پہلے لائٹ نہیں سی ہوندی، پریشان کیوں ہوندے ہو؟ یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے، اور یہ سپیکر بند بھی ہو جائے میری آواز تب بھی آئے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی ہاں جی، میں نے اپنی آواز کو اس قابل اللہ کی توفیق سے بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد اور جہنم میں۔ لوگ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا سکے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا ہی نہیں، وہ چاچا تھا۔ گل سمجھ آئی جی؟ کوئی بیک گراؤنڈ کے چاچا بنان دی اے بیک گراؤنڈ سی۔ انہوں نے کہا تارخ والد تھا، یہ آزر چچا تھا، تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور تفسیروں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب قرآن مجید نے تو یہ نہیں کہا اذ قال لعمہ، عین تے میم نال کی ہوندا ہے؟ چچا۔ عربی چ عم او دا مطلب ہوندا ہے چچا، تے حمزہ تے میم نال ہوئے تو دا مطلب ہے ماں۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا اذ قال لعمہ، جب کہا اپنے چچا کو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ عام بندے کے بول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مالک کے کلام میں مجاز نہیں ہے۔ مالک کہہ رہا ہے اذ قال لابیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا یا اباتی، پھر باپ، اے ابا جان، مولوی کہتا ہے چچا جان، قرآن باپ کہہ رہا ہے، یہ چچا کہہ رہا ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ لیما تعبدو، دعوت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمعو، جو آپ کی بات سن نہیں سکتے، ولا یبصرو، دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ یا اباتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ بتوں کو پوجنا، قبروں کو پوجنا، شجروں کو پوجنا، حجروں کو پوجنا، یہ ان کی عبادت نہیں ہے، یہ حقیقت میں کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان کی عبادت نہ کرو ان بتوں کو پوج کے، کیونکہ شیطان مالک کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ پھر کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر آپ یہ بت پوجتے پوجتے مر گئے، آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے گا،
اور جو شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، توبہ کے بغیر مرتا ہے، وہ شیطان کا قیامت کے دن بھی اور جہنم میں ساتھی بن جاتا ہے۔ دعوت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو، دعوت بڑی کڑوی ہے، دعوت توحید میٹھی میٹھی نہیں ہے، دعوت توحید جوڑ پیدا نہیں کرتی، توڑ پیدا کرتی ہے۔ دعوت توحید سے توڑ پیدا ہوتا ہے، توڑ۔ میں پھر بولتا ہوں، توحید کی خالص دعوت سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ جب بھی توحید کی دعوت خالص دی گئی، معاشرے کے اندر توڑ پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بتوں کی پوجا کرنے والے، غیر اللہ کو پوجنے والے، جب آپ ان سے کہیں گے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کو کبھی گوارا نہیں ہوگا، توڑ پیدا ہو جائے گا۔ دعوت دی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی برا جملہ نہیں بولا اپنے باپ کے لیے۔ باپ نے آگے سے کیا کہا؟ خالص دعوت تھی نا، میٹھی میٹھی دعوت نہیں تھی، بین المذاہب ہم آہنگی نہیں تھی۔ کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو مجھے میرے معبود چھڑوانے آیا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو میرے معبودوں کو یہ کہنے سے باز نہیں آیا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، لارجمنک، میں تجھے رجم کروں گا، تجھے پتھر ماروں گا، واہجرنی ملیہ، چھوڑ کے چلا جا مجھے، جلدی جلدی نکل جا یہاں سے، میرے گھر نہیں رہنا۔ جب توحید کی دعوت دی جاتی پھر گھر سے نکالا جاتا ہے، نکال دیے گھر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ٹھیک ہے جی آپ پر سلامتی ہو، سلام آپ پر، ٹھیک ہے جی السلام علیکم، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے باطل معبودوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ اپنی قوم کے لوگ جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، چاند کی پرستش کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھے، دعوت توحید۔ فرمایا ستاروں کو دیکھا، لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، ستاروں کو دیکھ کے پوجا کر رہے تھے، یہ ستارے ہمارے رب ہیں، ستارے آج بھی رب ہیں۔ ٹی وی دیکھتے ہو؟ ٹی وی میں نہیں دیکھتا۔ پاکستان کا میچ ہو، ورلڈ کپ چل رہا ہو، نواز شریف نے جیل میں جانا ہے نہیں جانا، مریم نواز کا کیا بنے گا، عمران خان کا کیا بنے گا، یہ کافر لوگ، کیا لفظ بول رہا ہوں، کافر لوگ، وہاں پہ آسٹرونومسٹ کو بلا کے، بیویوں کو بلا کے، ہر انٹرٹینمنٹ کے پروگرام کے اندر ایک اس طرح کے نجومی کو بلا کے، عورت ہو یا مرد ہو، امت کے، ملک کے، کرکٹ کے، سیاست کے فیصلے ستاروں کی نظر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس پروگرام میں کوئی مہمان شخصیت بلائی نا، کوئی گیسٹ بلایا ہوا ہے، کوئی سیاستدان ہے، کرکٹر ہے، یا کوئی بھی ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے،
بلا کے اچھا جی آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند یہ آپ بعد میں بتانا, ہاں جی آپ بولیں جی ان کے کارڈز کیا کہتے ہیں, وہ کارڈز دیکھتی ہے اس طرح کر کے ایسے ایسے ایسے, ان کا فلاں ستارہ ہے, فلاں مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے, ان کا فلاں ستارہ ہے, آج کل یہ گردش میں جا رہا ہے, ان کو یہ وہ بعد میں بیٹھا ہوا بندہ, وہ سارے معین اختر تو نہیں نہ ہوتے, وہ بھی ایک ایکٹر تھا لیکن توحید اس کے پاس تھی, اس نے پوچھا کیا نام ہے وہ جو سب سے واہیات انٹرویو لیتا ہے, کیا نام ہے اس کا, سہیل وڑائچ, اس نے اسے انٹرویو لیا 2011 میں. تو اس نے کہا یہ آپ بت شت قبروں ولیوں شلیوں یہ جو جا کے لوگ مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ اس نے کہا میں نہیں بالکل نہیں مانتا, یہ اس کی وفات سے پہلے کا انٹرویو ہے. تو اس نے کہا مجھے قرآن میں آپ دکھا دیں کہ قرآن نے کہاں کہاں ہے کہ آپ جا کے قبروں پہ جا کے سجدے کریں, ان سے مانیں, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, میں ان سے ہی مانگتا ہوں. آپ سامنے بیٹھا ہو بد عقیدہ ہے, اور جو اس نے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے نا اس میں اتنی جرت نہیں کہتے بکواس کر رہی ہے تو, یہ تو باتیں میری بایوگرافی میں ویکیپیڈیا میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میں فلاں طریق کو پیدا ہوں, مجھے یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے, فلاں جگہ سے میں نے پڑھا ہے, وہ بھی اتنا وہ بھیگی بلی بن کے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو یہ میں نے بات کرنا ضروری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث, بارش آئی رات کو, فجر کی نماز آپ نے پڑھائی جیسے ابھی بارش اتر رہی ہے, آپ نے فجر کی نماز پڑھا کے کہا آج رات بارش اتری, اور اللہ نے آسمان سے اعلان کیا کہ اس بارش کے اترنے کے بعد کچھ لوگ رب کے کافر اور منکر بن گئے, اور کچھ لوگ ستاروں کے کافر اور منکر بن کے رب کے لیے مومن اور فرما بردار بندے بن گئے. رات کو بارش اتری, ستاروں اور نجومیوں نے کہا مطرنا بے نوے قضا و قضا, فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. مالک نے کہا ان لوگوں نے میرا کفر کیا ہے, ستاروں پہ ایمان لائے ہیں. اور جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ, ہم پر اللہ کی فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ میرے ساتھ ایمان لائے ہیں, ستاروں کا کفر کیا ہے. ہم ستاروں کو اللہ کی نشانیاں مانتے ہیں, ہم ستاروں کو آسمان کی زینت کا سبب مانتے ہیں. قرآن مجید نے جو مقاصد بیان کیے ہیں, ہم ستاروں کو, سیاروں کو, شہاب ثاقب کو, شیاطین کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرارے بنایا ہے. ہم ستاروں کو راستہ دیکھنے کا ذریعہ دیکھتے ہیں کہ جب آسمان کے اندر ستارے بالکل چمک رہے ہوتے ہیں تو آپ مشرق اور مغرب اور علاقے کا تعین کر سکتے ہیں ان ستاروں کے ذریعے سے. یہ ستارے نیویگیٹر کا کام کرتے ہیں, لیکن ستاروں سے زمین پر کوئی تبدیلیاں آئیں, کوئی اثرات ہوں, ستاروں میں کوئی خوبی ہو, یہ کوئی حاجت روائی, مشکل کشائی, کوئی فائدہ کوئی نقصان کر سکتے ہوں, ان کا کسی کی پیدائش سے تعلق ہو, کسی کے مرنے سے تعلق ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کفر کرتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آ گیا. آپ ستاروں کی پرستش کرنے والے موجود تھے, ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ان ستاروں کی پرستش کرنے والوں کو دیکھیں نہیں, اور اگر دیکھیں اور ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان کو دعوت دیں. اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں, امت مسلمہ کا نام لینے والوں اور کلمہ پڑھنے والوں, تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا پالا جن سے پڑا تھا وہ وہی کافر تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے. ان سے جب پالا پڑا تو ابراہیم علیہ السلام تو ایک تو کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام اچھا یہ رب میں, اچھا یہ رب میں, ٹھیک ہے. شام ہو گئی, صبح ہو گئی تو ستارے غروب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام فرمایا اچھا یہ رب میں, یہ تو غروب ہو گئے ہیں, یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ دن کو کام پڑے گا کہاں جائے گے, یہ تو صرف 8-10 گھنٹے کے لیے ہیں. انہوں نے کہا چاند رب ہے. شام ہوئی, چاند طلوع ہوا, انہوں نے کہا چاند ہمارا رب ہے. ابراہیم علیہ السلام اچھا یہ میرا رب ہے. اب یہ میں اس طرح کیوں کر رہا ہوں, یہ امپریشن کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن مجید کی وہ جو آیات پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں نا, تو اکثر کم علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب کی ربوبیت میں شک ہو گیا تھا. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو نا شک ہو گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو شک کوئی نہیں ہوا تھا. یہ ایک طریقہ ہے اپنی قوم کو سمجھانے کا کہ اپنے آپ کو خطاب کر کے, جیسے ایک بندہ کہے ممبر پہ کھڑا ہو
اور وہ کہے کہ آج ہم سود کھاتے ہیں، ہمارے کاروبار میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. اب جو بندہ بول کے بیان کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کا بینک میں کبھی اکاؤنٹ ہی نہ ہو، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سود کھاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اپنی طرف مخاطب کر کے قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو رب کوئی نہیں مانا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے انداز اپنایا تھا، اچھا یہ ستارے میرے رب ہیں، یعنی تم کہتے ہو کہ یہ ستارے میرے رب ہیں، اچھا چلو سپوز دیٹ، فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں جی. اچھا غروب ہو گئے، کہا اب بتاؤ کہاں گئے رب؟ وہ قوم نے سر جھکا لیے. چاند رب ہے، چاند غروب ہو گیا صبح کو، فرمایا یہ تو غروب ہو گیا، تو غروب ہونے والا مٹ جانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی 6 گھنٹے 7 گھنٹے 10 گھنٹے کی زندگی ہے، اس نے دوبارہ پھر جی کے آنا ہے، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ سورج، صبح کو جب سورج کو دیکھا، سورج کی پرستش کرنے والے موجود تھے، فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، اچھا یہ تو بہت بڑا ہے، پھر یہ میرا رب ہوگا، جیسے قوم کہتی تھی. جب وہ بھی شام کو غروب ہو گیا، کا غروب ہونے والے مٹ جانے والے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ بھی قوم کو کہا، وہ تو پہلے ہی ہدایت پر تھے کہ یہ تم ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، اجرام فلکی کو جب اپنا رب مانتے ہو، اگر تمہیں تمہارے رب نے ہدایت نہ دی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں اپنے وقت کے بادشاہ کے پاس. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند پہلو ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. ایک بندہ جو معصوم تھا، بے گناہ تھا، اس کو قتل کر دیا. جو گناہگار تھا، واجب القتل تھا، اس کو آزاد کر دیا. کہا لو جو بے گناہ تھا میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے اس کو موت دے دی، اور جو موت کا مستحق تھا میں نے اس کو زندگی بخش دی اس کی، تو میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس رب کی میں بات کر رہا ہوں وہ رب یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تجھے ایسا دعویٰ ہے تو آج کی تاریخ میں سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہ کافر بادشاہ نمرود ہکا بکا رہ گیا، حیران و ششدر رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو دوبارہ دعوت دی اور کہا اپنی قوم کو کیا میری قوم، بلکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا یہ بھی آیا کہ آپ نے رب سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ فرمایا ہاں بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو بڑا ہے، یقین تو بڑا ہے، لیکن آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میرے دل کو اور اطمینان آ جائے گا. فرمایا ابراہیم خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک، اے ابراہیم 4 پرندے لیجئے، ان کو اپنی طرف مانوس کر لیجئے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے. فاجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر یہ پہاڑ پہ ان 4 پرندوں کے گوشت، قیمے، ٹکڑے، ہڈیوں، پروں کو ان پہاڑوں کے اوپر جا کے رکھ کے آ جائیے. وہ پرندے جو زندہ تھے، جو اڑتے تھے، ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، پر الگ کیے، ہڈیاں بوٹیاں قیمے کر دیے، جا کے پہاڑ پہ رکھ آئیے. سمد اوہن الیک، پھر ان کو اپنی طرف بلائیے.
بلائیے جیسے آپ نے مانوس کر رکھا ہے کہ آپ ان کو پرندوں کو کس طرح بلاتے ہیں میاں مٹھو کچھ بھی کہہ کے، تو جیسے آپ نے ان کو مانوس کیا ہے، جیسے ان کو بلایا کرتے تھے پچکاری کے ساتھ، یا جیسے ثم ادعوہن، پھر ان کو پہاڑوں سے ان کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑوں سے پرندوں کو آواز دیں، یاتینک سعیا، وہ اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے وہ پرندے آپ کی طرف لپک کے چلے آ جائیں۔ اس طرح زندہ کرتا ہوں میں مردوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اپنا معجزہ دکھایا، اور سر سید کو پیڑ پڑ گئی، سر سید جیندہ مر گیا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں سر سید کو لوگوں کے خیالات میں زندہ نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو مار کے ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ یار اتنی دشمنی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے انبیاء کے معجزات سے، اور ہماری مطالعہ پاکستان نے اس کو ہیرا بنا کے پیش کر دیا، شرم نہیں آئی؟ سارے انبیاء کی توہین اور ان معجزات کا انکار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، سورہ صافات کو جا کے پڑھو، بتوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام، توڑ دیا بتوں کو۔ جب بتوں کو توڑ دیا، قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ بت توڑ دیے ہیں، واپس آئے، دیکھا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے ان کا برا برا ذکر کرتا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، اللہ کے علاوہ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی بیماری دے سکتا ہے، نہ شفا دے سکتا ہے، نہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے، نہ بیٹی دے سکتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ قبر سے بیٹا ملتا ہے، نہ شجر سے بیٹا ملتا ہے، نہ حجر سے بیٹا ملتا ہے، نہ جا کے سلطان باہو کی قبر پہ جا کے بیری سے بیر اور پتہ گرنے سے بیٹا ملتا ہے۔ ملتے ہیں بیٹے، ایک بندہ وہاں گیا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، بیٹا مل گیا، انہوں نے کہا سلطان باہو نے دیا ہے، بیری سے ملا ہے، پتہ گرے تو بیٹی، بیر گرے تو بیٹا۔ انہوں نے کہا آپ کیسے انکار کرتے ہیں، فلاں بندہ گیا تھا، بیٹا ملا ہے۔ میں نے کہا میں ایک بندے کا واقعہ سناتا ہوں، وہ ہندو ہے، وہ سلطان باہو کو بھی نہیں مانتا، وہ اللہ کو بھی ایک نہیں مانتا، وہ تو پتہ نہیں کتنے کروڑ بتوں کو مانتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی بیاہ دی، آگ کے اگنی کے پھیرے لے کے بیاہ دی، وہ دور کہیں ہندوستان میں دور بیاہی تھی، اور ہندوؤں کے اندر یہ رواج ہے کہ بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے جا کے جب بیاہ دیتے ہیں، اور زیادہ جاتے بھی نہیں ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں۔ تو سالوں بعد چکر لگا، بیٹی کے بیاہنے کے بعد اس کے گھر میں گیا، تو اس نے کہا بیٹی کیا حال ہے، تیرا پتی کیسا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں، بھگوان کا بڑا کرم ہے۔ اس نے کہا کوئی گود ہری بھری ہوئی، کوئی اولاد، کوئی بچے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اتنے سال بعد؟ وہ بڑی پریشان ہو کے سر نیچا کر کے رو کے آنسو گرا کے کہتی ہے کبھی تک بھگوان کی کرپا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں فلاں دربار پہ، دربار نہیں کہنا چاہیے، بھگوان کے مندر میں، تو تیرے لیے اور تیرے شوہر کے لیے اور اولاد کے لیے میں وہاں پہ جا کے دیا جلاؤں گا۔ تو وہ کوئی دور تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا۔ اس نے کہا میں لمبی یاترا پہ جا رہا ہوں، تو وہاں پہ جا کے تمہاری اولاد کے لیے بھگوان کے درشن کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں پہ دیا جلاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا خوب بابا جی۔ بابا جی چلے گئے، وہاں پہ دیا جلا دیا۔ بابا جی پھر جا کے کب روز روز آنے ہوتا ہے، کوئی 8-10 سال بعد بابا جی کا پھر چکر لگا کہ بیٹی کو مل کے آتے ہیں۔ گئے تو گھر میں بیٹی بھی موجود ہے اور آنگن میں بچے کھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا حال ہے بیٹی؟ ٹھیک ہوں ابا جان۔ پیر چھوئے، ان کے چرن چھوئے اور پوچھا ابا جان؟ ابا جان نے کہا کوئی میں نے تمہارے لیے دیا جلایا تھا، کوئی گود ہری بھری ہوئی؟ اس نے کہا یہ جتنے 8-10 بچے دیکھ رہے ہیں یہ اس دیے کی کمال ہے۔ پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو وہ دیا آپ جلا آئے تھے، میرا شوہر، میرا پتی وہی دیا بجھانے کے لیے گیا ہے۔ کیا بس کریں، بھگوان نے بڑے بچے دے دیے ہیں۔
یار آپ کو سلطان بہو سے ملتے ہیں, ادھر نہیں ملتے, یہ کیا بات کرتے. جو بھی غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے اس کو اولاد بھی ملتی ہے, مال بھی ملتا ہے, شفا بھی ملتی ہے, لیکن دیتا کون ہے؟ دیتا اللہ ہے, بندہ نام بابے کے لگا دیتا ہے. وہ اس کو بھی 10 بچے دیے اللہ نے, اس نے نام بھگوان کے لگا دیے. میرے بھائیو, ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا, کچھ نہیں کر سکتے. انہیں کہا کس نے کیا؟ کہا ایک نوجوان ہے وہ ان کا برا برا ذکر کرتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے, اسی نے کیا ہوگا. پکڑ کے لاؤ. آگ جلائی, آگ میں پھینکا. جب آگ میں پھینکا گیا, اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کیا تو نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ, اور بڑے کو چھوڑ دیا تھا نا, بڑے کو, جو بت خانہ تھا نا, تو اس میں بڑے کو چھوڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون, تاکہ اس کے جا کے پوچھیں. انہوں نے کہا کیا ابراہیم یہ ہمارے الہوں کے ساتھ یہ تو نے کیا؟ فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اگر پوچھنا ہی ہے تو ان اپنے معبودوں سے پوچھ لو, اگر یہ بول کے بتا سکتے ہیں تو. ان کے سر جھک گئے. نکسوا علی رؤوسہم, سر شرم سے جھک گئے اور کہا ابراہیم تو جانتا ہے, قد علمت ما ہؤلاء ینطقون, اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے, یہ نہیں بول سکتے, یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. یہ تھی ضرب توحید کی. ابراہیم علیہ السلام اصل میں سارا ماجرا بت توڑنا مقصد نہیں تھا. بتوں کو توڑنا ہے, وہ تو بنے ہوئے ہیں اینٹ کے, گارے کے, ان سے کیا ہے. اصل میں جھٹکا اور ضرب لگانی تھی ان کے دل پر, عقیدے پر. وہ خود مان گئے یہ بول نہیں سکتے, اور حالات بتا رہے ہیں, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, بین کر رہے ہیں. مان فعل ھذا بآلہتنا, یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ خود مان گئے ہیں کہ معبودوں کے ساتھ جو چاہے, ان معبودوں کے ساتھ, بتوں کے ساتھ جو چاہے جو کوئی کر سکتا ہے, لیکن یہ کسی کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے. جب انہوں نے کہا ابراہیم آپ جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا او بے وقوف ہو, اور ذرا عقل سے کام لو. جب یہ بول نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتے, تو یہ تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا آگ میں ڈال دو. ڈال دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے آگ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو کیا بن جا, گل و گلزار بن جا, جنت بن جا, ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی بن جا. اور اتنی ٹھنڈی میں نہیں آنا کہ ہمارے ابراہیم کو سردی لگ جائے, بس سلامن, سلامتی والی. اب یہ ایک معجزہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا, آگ میں جانا, پھر آگ سے زندہ سلامت باہر نکل آنا, یہ معجزہ ہے. آپ مانتے ہیں یہ معجزہ ہے؟ اب سر سید کو مشکل پڑ گئی. اس نے کہا یہ قرآن میں ہے, حدیثوں کا تو چلو انکار ہی کر دیا نا, حدیثوں کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. نہ وہ مانتا ہے, نہ پرویز مانتا ہے, نہ سر سید مانتا ہے, نہ علامہ مشرقی مانتا ہے, نہ اصلاحی صاحب اس طرح مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو قرآن میں آ گیا ہے, اب میں آپ کو لطیفہ سنانے لگوں. یہ سر سید کا لطیفہ ہے. سید محبت دل میں نکال دو, جس دل میں ایمان ہے اس دل میں سید کی محبت نہیں رہ سکتی. یہ دل یاد رکھ لے بات, اور پڑھے مطالعہ پاکستان کو, یہ جو لکھا آگ لگا دیں ان باتوں کو. یہ سائنٹیفک سوسائٹی یہ کیا کیا ہے, یہ سارے کرتے ہیں, انگریز بھی کر رہے ہیں, جا کے ویلفیئر, سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. یہ کون سا بڑا کام ہے؟ یہ کافر بھی کرتا ہے, ہندو بھی کرتا ہے. اصل بات ایمان کی, عقیدے کی ہے. اس نے کہا سر سے یہ لطیفہ ہے. اس نے کہا یہ آگ بھی جلایا جلایا کوئی نہیں سی. پھر کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا اصل میں یہ جو ان کی قوم کے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حسد اور بغضت اور کینہ تھا نا,
یہ ان کے دلوں میں دشمنی کی آگ جل رہی تھی، اللہ نے اس کو آگ کہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو ہو سکتا ہے کہ اس دشمنی میں آ کے، اس آگ میں جل کے وہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ مطلب ہے یہاں نارو کونی بردم و سلام علیہ، یہ تفسیر ہو رہی، یہ معجزے کی طویل ہو رہی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، وقت بہت کم تھا، میں نے چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ذکر کی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی وہی کرے گا جو بے وقوف ہے، کم عقل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کہا، انہیں اپنے باپ کو دعوت دی توحید کی، گھر سے نکالے گئے، اپنی قوم کو دعوت دی، آگ میں ڈالے گئے، بادشاہ وقت کو دعوت دی اور اس سے بھی گھبرائے نہیں، تنے تنہا، گھر بار کو چھوڑا، عراق کو چھوڑا، بابل کو چھوڑا، مصر پہنچے، فلسطین پہنچے، فلسطین سے پھر مصر آئے، پھر اس کے بعد بیت المقدس آئے، اولاد نہیں تھی، 80-86 سال کی عمر میں اولاد ملی، اس اولاد کو اپنے سے دور چھوڑ آئے، خود فلسطین میں ہیں، بیٹے کو بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ آئے، پھر جب واپس آئے فلما بلغ معہ السعی، چلنے کے قابل ہوا، خواب میں دیکھا بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، عام آدمی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ کہا بیٹے تجھ کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے۔ بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، وہ بھی نبی تھا، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے ہی نبی بن چکا ہوتا ہے، عالم ارواح کے اندر اس کی نبوت کا اعلان پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے۔ بیٹے نے کہا جو کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے ذبح کریں، میں نہیں ہلوں گا۔ دونوں مطیع فرما بردار ہو گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پہلو کے بل لٹا لیا، اوپر سے آواز آئی، نہ چھری توڑی ہے، نہ پتھر پہ مارا ہے چھری کو، نہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ الٹا لٹایا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں، قصے کہانیاں ہیں، یہ آپ نے کسی ناول میں پڑھی ہوں گی جو ابراہیم علیہ السلام کے نام سے لکھا گیا ہے، قرآن و حدیث میں ایسی باتیں نہیں ہے۔ بس ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری رکھی، اوپر سے مینڈا آ گیا، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا، ان کی ملت کو، اور اسی ملت کو مانتے ہوئے ہم 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے 3 دن بعد قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف گلے پہ چھری چلانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد ابراہیم علیہ السلام والی توحید، شرک سے بچنا، ایک اللہ کا ہو جانا، ساری کائنات کو چھوڑ دینا، یہ ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور توحید کے لیے بندے کو تن، من، دھن، علاقہ، گھر، مال، دولت، پیسہ، اولاد، جس کی بھی قربانی دینی پڑے، بندہ سب کچھ چھوڑ دے، اپنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے دین کو نہ چھوڑے۔ یہ ہے ملت ابراہیم، ایک اللہ کا ہو جانا، ساری کائنات کو چھوڑ دینا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم قربانی کرنے کے حقدار ہیں۔ اگر ہمارے عقیدے نظریے ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے نہیں ہیں تو پھر گوشت کھانے کے لیے قربانی ہے، عقیدے کی قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ اور ملت بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔